الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نمازوں کے ممنوع اوقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز پڑھ، ثم اکثر عن الصلاۃ، پھر نماز سے رک جا، حتی تطلع الشمس، حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور بلند ہو جائے، ثم صلی، پھر نماز پڑھ، فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورۃ، کہ اس وقت کی نماز گواہی ہے، محظورۃ کرامن کاتبین کے لیے، حتی یستقل ظل بالرمل، یہاں تک کہ سایہ ایک نیزے کے برابر ہو، ثم اکثر عن الصلاۃ، پھر نماز سے رک جا، فإن حینئذ تسجر جہنم، کیونکہ دوپہر کے وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے، فإذا اقبل الفی صلی، پھر نماز پڑھ، فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورۃ، اور یہ کرامن کاتبین جو ہے تمہارے لیے گواہی دیں گے، ثم تصلی، پھر نماز پڑھ، العصر، عصر کی، ثم اقصر عن الصلاۃ حتی تغرب الشمس، اور پھر رک جا نماز سے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات ایسے بیان کیے ہیں کہ جن کے اندر نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور اسی حدیث کی وضاحت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا ہے۔ پہلا وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل طلوع ہو جائے، اور دوسرا وقت دوپہر کا جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے یہاں تک کہ سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، اور تیسرا وقت جب سورج غروب ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے۔ یہ 3 ایسے اوقات ہیں کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا ہے۔ کل ہم ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس میں آپ نے یہ بات واضح فرمائی تھی کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے سے یا غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لیتا ہے تو باقی دوسری رکعت وہ اس وقت پڑھتا ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی نماز کو مکمل کرے، اس شخص نے اپنی نماز کو پا لیا، یعنی اس کی نماز ہو گئی۔ اور یہ 3 ممنوع اوقات وہ ہیں کہ جب سورج نکلنے کا اور غروب ہونے کا عمل جاری ہے اس کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں، ایک شخص پہلے اپنی نماز شروع کرتا ہے، نماز کے اندر ہی سورج غروب ہو رہا ہے یا سورج نکل رہا ہے تو وہ بندہ اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس شخص کی نماز ہو جائے، لیکن جب عمل ہو رہا ہے نکلنے کا اور غروب ہونے کا سورج کا تو اس وقت کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور تیسرا وقت جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، اور عصر کے بعد اگر سورج بلند اور صاف ہو تو نفل پڑھنے کی اجازت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین بعد العصر عندی قط، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں عصر کے بعد 2 رکعات پڑھنا کبھی ترک نہیں کیا۔ اور اسی حدیث کی وضاحت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ بعد العصر الا ان تكون الشمس بیضاء نقیۃ مرتفعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا سوائے کہ سورج سفید صاف اور بلند ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنے سے اور ایسے ہی صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک آپ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ لیکن اس میں سببی نماز یا نماز جنازہ وہ اس اوقات کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ مثلا کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھ لی ہے کے بعد میں آتا ہے تو اس نے عصر پڑھی ہوئی ہے لیکن مسجد میں آیا تو اب مسجد میں بیٹھنا ہے تو اس پر شخص پہ لازم ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، تحیت المسجد، یہ ایک سبب بن گیا اس کا 2 رکعت نماز پڑھنا، وگرنہ اس کے علاوہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے ہی نماز جنازہ ہے، عصر کے بعد وہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور حرم مکی کے اندر یعنی حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی ممنوع اوقات کے متعلق فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا لا تمنعوا احدا یطوف بهذا البیت ویصلی ای ساعة شاء من اللیل او نہار، کہ تم دن اور رات کے کسی بھی وقت میں اس گھر میں طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے کسی کو نہ روکو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ حرم مکی میں، مکہ کے اندر بیت اللہ میں یہ ممنوع اوقات نہیں ہے، وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم نمازوں کی تعداد، رکعات کی تعداد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں سے پہلے اور بعد میں نفل یعنی سنتوں کو بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن بندے سے جس عمل کا سب سے زیادہ جو ہے یہ پہلے سوال کیا جائے گا وہ ہوگی نماز، اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا یہ عمل درست ہوا اور اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درست ہوں گے۔ اور اب اس نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ فرض نماز کے بارے میں اس کی نماز پوری کی جائے گی، کہ جس کے فرض نماز کے اندر کمی کوتاہی ہوگی تو پھر اس کے نوافل جو سنتیں اس نے ادا کی ہیں ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ان کے جو فرض ہیں ان کی کمی کو سنتوں کے ذریعے جو نوافل اس نے ادا کیے ہیں ان کے ذریعے پورا کر دیا جائے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے فرض نماز کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی نماز ہے وہ نفل ہوتی ہے، جسے ہم سنتوں کا نام دے دیتے ہیں یا سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں، وہ سنتیں وہ نفل ہوتے ہیں۔ انفال سے ہے، انفال کہتے ہیں زائد چیز کو، مال غنیمت زائد چیز ہے، اسی طرح نفل وہ زائد چیز ہے۔ ہاں اس کی فضیلت اس اعتبار سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا سنتوں کے بارے میں آپ کے فرامین ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت فضیلت ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کے اندر 12 رکعات نماز پڑھے گا، سنتیں ادا کرے گا، فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں جو شخص دن کے اندر 12 سنتیں ادا کرتا ہے۔ اب وہ 12 سنتیں ہیں کون سی؟
اس کی تفصیل سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 6 ہو گئی، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کی نماز سے پہلے، یعنی یہ 12 رکعات ایسی ہیں جو شخص ان پر باقاعدگی سے ان کو ادا کرتا ہے، ان رکعات کو، ان سنتوں کو پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد یا پہلے جو ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس شخص کے لیے ایک گھر تیار کرے گا۔ نمازوں کی رکعات کی تعداد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین: فجر کی رکعات کتنی ہیں؟ اس کی کل 4 رکعتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی سنتوں کا کیا کرتے ہیں۔ صبح کی نماز کی 4 رکعات ہیں، 2 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں۔ تو یہ 2 جو سنتیں ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے۔ آپ نے نہ ان کو سفر کے اندر چھوڑا ہے اور نہ کبھی حضر کیا۔ آپ نے ہر حالت میں یہ 2 رکعات نماز پڑھی ہے، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اب یہ 2 رکعتیں، یہ سنتیں پڑھنی کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ 2 سنتیں صبح کے نماز سے پہلے، یعنی فرضوں سے پہلے ادا کرنی ہے۔ ان کا اصل وقت کیا ہے؟ فرضوں سے پہلے ادا کرنا۔ ہاں، اگر کسی شخص کی رہ جاتی ہے تو وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے فرض نماز کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے ساتھی سے پوچھا کہ ابھی تو ہم نے نماز پڑھی ہے، تو اب یہ کون سی نماز ہے؟ تو وہ بیان کرنے لگے، اللہ کے نبی، میری وہ پہلی 2 رکعتیں، 2 سنتیں جو ہیں وہ رہ گئی تھیں، وہ میں نے اب پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن انسان کا، بندے کا یہ معمول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کو بعد میں ہی ادا کرے یا ان کو بعد میں ہی پڑھتا رہے، بلکہ اصل وقت ان کا جو ہے وہ فرضوں سے پہلے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھا کرتے۔ اور ظہر کی رکعات کے بارے میں، ظہر کی پہلی 4 سنتیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم کے اندر فرمان ہے کہ جو شخص وہ 4 سنتیں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ ظہر کے فرضوں سے پہلے جو شخص 4 سنتیں ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور اسی طرح ظہر کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھنا یا 4 پڑھنا، ان کی بھی فضیلت ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علی 4 قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جو شخص 4 سنتیں ظہر سے پہلے اور 4 ظہر کے بعد، یعنی فرضوں کے بعد باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، حرم اللہ علی النار، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان فرضوں سے پہلے 4 سنتوں اور بعد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی ہیں اور ان کی فضیلت کو بیان بھی کیا ہے۔ ان کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے انسان کو نجات دے جاتا ہے۔ عصر کی رکعات کے بارے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر 15 آیات تک تلاوت کیا کرتے تھے اور دوسری 2 رکعتوں میں
ان کے نصف یعنی ان سے آدھا بڑھا کرتے تھے۔ اور یہ تو فرضوں کے بارے میں ہے، لیکن عصر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی فضیلت کو واضح فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز سے پہلے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے، فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے کہ اگر 4 رکعتیں کوئی نہیں پڑھتا 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن 4 رکعتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص 4 پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنا رحم فرمائے گا۔ تو جس شخص پہ اللہ کی رحمت ہو جائے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو عصر کے فرضوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں یا کہا کہ 2 نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑا، نہ تنہائی میں اور نہ لوگوں کی موجودگی میں، یعنی نہ سفر کے اندر نہ حضر میں آپ نے جو ہے اس 2 رکعات کو پڑھا ہے۔ وہ صبح کی نماز سے پہلے یعنی صبح کی 2 سنتیں اور 2 رکعات عصر کی نماز کے بعد، اور صبح کی 2 سنتیں جو ہیں ان کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی تو الگ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، حتیٰ کہ سفر کے اندر نماز جو ہے وہ کم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ان 2 سنتوں کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ پڑھا ہے۔ لیکن عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں اختلاف کیا جاتا ہے، یا تو یہ بات کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی 2 سنتیں رہ گئی تھیں، آپ نے ان کی عصر کی نماز کے بعد قضائی دی، تو یہ بات کہنا بھی جو ہے دلائل کی روح سے صحیح نہیں لگتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قضائی دی ہے تو قضائی ایک بار ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہمیشگی کی ہے، اور جو بھی آپ عمل کرتے وہ ہمیشہ کرتے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کئی مواقعوں پر جو ہے نمازیں رہیں، آپ نے ان کی قضائی دی ہے بعد میں، لیکن دوبارہ ان کو پھر کبھی نہیں پڑھی، تو یہ بھی دلائل کی روح سے بات صحیح نہیں لگتی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کے ساتھ ان کو خاص کر دیا گیا ہے، لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر اس بات کا جواب دیا ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو جواب میں یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اور سببی نمازیں جو ہیں ان سے پڑھنے سے منع نہیں کیا، وہ پڑھی جائیں۔ ویسے عموماً عصر سے نماز کے بعد مغرب تک سورج غروب ہونے تک جو وقت ہے اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، لیکن نماز جنازہ ہو یا کوئی اور سببی نماز ہو، کوئی سبب بن جائے تو ان کو پڑھنے سے منع نہیں کیا، تو پھر ان 2 رکعتوں کو مستثنا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جو شخص عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے، اس بندے کا سنت پر عمل ہو جائے۔ مغرب کی رکعات کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے آپ سے سوال کیا گیا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، تو آپ نے فرمایا صلو رکعتین قبل المغرب، یہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، تو آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، اور تیسری بار آپ نے فرمایا انشاء، کہ جو شخص چاہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ان کے بارے میں صلو پڑھنے کا حکم دیا ہے،
کہ ان کو پڑھا جائے، تو مغرب کے فرض جو ہیں اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اور 3 رکعت نماز یہ فرض ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور عشاء کی رکعات کے بارے میں کہ عشاء کے فرضوں سے پہلے اگر وقت مل جائے، مطلب پہلے آتا ہے، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان اور اقامت کے درمیانی وقت کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے صلو، کہ تم بھی 2 رکعت نماز پڑھا کرو نماز سے پہلے، یعنی اس 2 رکعتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا کرتے۔ اور ایسے ہی عشاء کے فرض 4 پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور ان کو پڑھنا چاہیے، ان کی فضیلت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سوئی۔ تو پتہ چلا کہ 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کے بارے میں بے شمار آپ نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دن کے اندر 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 بعد میں، اسی طرح 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 صبح کی سنتیں، یہ 12 رکعات بنتی ہیں، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نماز کے بارے میں سوال کرے گا، اور اگر کسی شخص کی فرض نماز میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان سنتوں کی وجہ سے، ان نوافل کی وجہ سے ان کمی کو پورا کر دیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سنتوں کا، جنہیں سنت موقدہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ پڑھتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان پر باقاعدگی کریں، اور باقاعدگی کے ساتھ فرض نماز کے ساتھ ساتھ ان سنتوں کو بھی ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تحیۃ المسجد اگر ٹائم ہے تو پھر پڑھی جا سکے، سببی نماز اگر تحیۃ المسجد ہے تو وہ پڑھی جا سکے۔